بڑے بزرگوں میں سے بنے. کتابیں ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اللہ نے دنیا سے ان کا دل ٹھنڈا کر دیا تھا اور وہ آخرت کی تیاری کے اندر لگ گئے تھے. چنانچہ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنیز تھی جو بہت خوبصورت تھی، بن سنور کر جا رہی تھی، کسی نواب کی کنیز تھی، اور اس کے ساتھ 5-7 اس کے نوکر خادم بھی تھے. تو مالک ابن دینار نے انہیں دیکھا تو قریب ہوا اور کہنے لگا کہ اے کنیز، کیا تجھے تیرا مالک بیچتا ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہیں خرید لے. تو کنیز جو ہے وہ بڑی کہکہ لگا کے مسکرائی اور کہنے لگی دیکھو جی، ہمارے دیوانوں میں ایسے بھی بڈھے ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لیکن مجھے دیکھ کے یہ بھی اپنے بس میں نہیں رہا، تو اس کو اپنے ساتھ لے لو، اور جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں آقا، ان سے اس کو بھی ملائیں گے جا کے. چنانچہ ان غلاموں نے ساتھ لے لیا اور یہ فقیر آدمی ساتھ ساتھ چلتے رہے. جب وہ گئی تو اپنے آقا کو ملی اور بڑے ہنس ہنس کے اور اس نے ناز نخرے کے ساتھ بتایا کہ دیکھو، مجھے تو لوگ دیکھتے ہیں تو اپنے بس میں نہیں رہتے، اور آج ہمیں یہ بوڑھا ملا ہے، یہ بھی مجھے خریدنے کو تیار ہے. تو اس کا آقا بھی مسکرایا کہ اچھا، تم اتنی خوبصورت ہو. تو اس نے مالک ابن دینار کو اپنی طرف بلایا. یہ فقیر تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے. قریب ہو گئے تو اس نے کہا کہ ارے بوڑھے، تم اس پہ عاشق ہو گئے ہو، اس کے حسن و جمال پہ، کیا تم اس کو خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اس کی تو بہت قیمت ہے، لاکھوں دینار تمہیں دینے پڑیں گے تب میں تمہیں یہ خریدوں گا. اس نے کہا کہ جناب آپ نے اتنی قیمت کیوں رکھی ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ خوبصورت بہت ہے. مالک ابن دینار نے جواب دیا کہ جناب اس کے اندر خرابیاں بھی بہت ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ حسن اس کا عارضی ہے، چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. کچھ دن جوان ہے، پھر اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے گی. پھر دوسری بات کہ یہ صحت مند رہتی ہے تو پھر بیمار بھی ہو جاتی ہے. پھر تیسری بات کہ اگر چند دن نہائے نہیں تو اس کے جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کھانے پینے کی بیت الخلاء کی ضرورت بھی اس کو لگی ہوئی ہے. اور یہ ایسی ہے کہ آج آپ کے پاس ہے، آپ کی وفات ہو گئی تو کل کسی اور کی گود میں بیٹھی ہوگی. ان نقائص کی وجہ سے اس کی قیمت میں بہت تھوڑی دے سکتا ہوں. ان کا کتنی قیمت؟ کہنے کا 2 خشک کھجور ہیں. تو مالک بڑا حیران ہوا کہ اچھا، اتنی خوبصورت باندی کی قیمت 2 کھجوریں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ایک عورت ہے جو مشک سے بنی ہوئی ہے، جو سراپا خوشبو ہے، خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ اگر مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر اپنی انگلی آسمانی دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر سمندر کے اندر تھوک ڈال دے تو پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. ایسی عورت جس کو موت کبھی نہیں آئے گی، جو بیمار نہیں ہوتی، جس کے جسم سے بو کا تصور نہیں، وہ مجھے ایک خشک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو اس کے بدلے مل جاتی ہے. تو اگر ایک کھجور پر مجھے ایسی عورت ملتی ہے تو اس کی قیمت جو 2 کھجوریں بتائیں وہ بھی زیادہ بتائی ہیں، تھوڑی بتانی چاہیے تھی. اس بات پہ اس کا مالک جو تھا وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے کا بات تو ٹھیک ہے، چلو میں دنیا سے کنارہ کشی کر کے اب آخرت کی زندگی گزارتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ عورت اور وہ مرد دونوں ان سے بیعت ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے عبادت گزاروں جیسی پوری زندگی گزاری. تو حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جتنی چمک دمک ہو، بالآخر ایک دن چلے جانا ہے. گھر ہے تو ایک دن ہمیں چھوڑ جانا ہے، گاڑیاں ہیں تو ہمیں چھوڑنی پڑنی ہے، گھر والے ہیں تو ایک دن جدا ہو جائیں گے. اکیلا انسان دنیا سے جا رہا ہوگا، چارپائی کے اوپر میت پڑی ہوگی اور قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا.
ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے موت برحق ہے کفن کے ملنے میں شک ہے. موت برحق ہے کفن کے ملنے میں شک ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کس حال میں موت آئے گی, کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. چنانچہ میں اکثر اپنے ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ سرگودے کے علاقے کا ایک آدمی تھا, وشنو نے اس کو قتل کر کے دریائے جہلم میں ڈال دیا. وہ دریا سے نہر کے اندر آ گیا, اس کی لاش بالکل پھول گئی تھی, مسخ ہو گئی تھی. جب لوگوں نے دیکھا تو پولیس والوں نے اس کو پکڑا, مگر پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے قریبی بستی کے جو مولانا تھے ان کو دے دی لاش کہ جی مسلمان ہے, آپ اس کو نہلائیں, کفنائیں اور دفن کر دیں. چنانچہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نہلا تو دیتا ہوں, کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. تو نمبردار کہنے لگا کوئی بات نہیں, محلے مسجد میں اعلان کر دو. مسجد سے اعلان ہوا لوگوں لوارث ناش ہے, کفن خریدنا ہے, کچھ پیسے دو. کوئی 5 روپے لایا, کوئی 10 روپے لایا. 2 گھنٹے اعلان کے بعد کفن کے پیسے پورے ہوئے اور پھر اس کو کفن دے کے اس کو جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. اب جب اس کو دفن کر دیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی. پتہ چلا کہ وہ ایک بڑا زمیندار تھا. 12 مربع اس کی زمین تھے جس میں 4 مربع کنو کے باغ تھے. کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا تھا. 4 اس کے جوان بیٹے تھے, 2 اس کے محل نما مکانات تھے اور اس کی بیویاں تھیں. علاقے کا نمبردار تھا. اب جو علاقے کا نمبردار ہے اور کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور 12 مربع زمین کا مالک ہے اور 4 مربع کنو کے باغ ہیں, اس بندے کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں جب مروں گا تو میرے کفن کے لیے 2 گھنٹے اعلان ہوگا اور پھر کفن چندے کے پیسے سے لے کے میں دنیا سے جاؤں گا. اس لیے سچ کہا موت برحق ہے کفن کے ملنے میں شک ہے. جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تو کیوں نہ ہم تیاری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہوں اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی نظر ہو اور اللہ عزتوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف لے جائے اور اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے. اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری کرنا. چنانچہ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے نا کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت مکان بنوایا. پھر اس نے کہا کہ لوگ آ کے دیکھیں اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں. سب لوگوں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی کوئی کمی نہیں, آپ نے تو ایسا بنوایا ہے کہ اس سے بہتر بنوا ہی نہیں سکتے تھے. ایک فقیر آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, میں نے بھی آپ کا محل دیکھا ہے مگر اس میں مجھے 2 کمیاں نظر آئی ہیں. اس نے کہا کون سی؟ ایک کمی یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا اور دوسری کمی یہ کہ آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ 2 کمیاں مجھے نظر آئی ہیں. تو واقعی بات ایسی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی, بالآخر چھن جائیں گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے. چنانچہ پچھلے دنوں میں ہم دیکھیں کتنے اچھے اچھے ہمارے قریبی مہربان دنیا سے رخصت ہو گئے. آج کی خبر تھی کہ مفتی نعیمی صاحب جو کراچی کے جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل تھے ان کی بھی وفات ہو گئی. اور خانقاہ بہلیہ کے جو سجادہ نشین تھے مفتی مولانا عزیز احمد صاحب, ان کی بھی وفات ہو گئی. اور ہمارے بہت قریبی مہربان نصر اللہ گھمن صاحب جو MNA MPA بنتے رہتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں, ان کے بھائی کی بھی چند دن پہلے وفات ہو گئی. یہ آج کا پروگرام بالخصوص انہوں نے کہا کہ آپ کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. تو چند باتیں میں نے کہی ہیں تاکہ ہمارا دل سے دنیا کی محبت کم ہو, آخرت کی طرف رجوع بڑھ جائے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا